سیکھنے والے ہوتے تو جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں تو کبھی بھی ارد گرد جمع نہ ہو جائے، بلکہ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے کہ حضور اگر آپ سخت لہجہ ہوتے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے، سخت کلامی کی وجہ سے، درست روئی کی وجہ سے یہ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتا۔ تو جس ہستی کے لیے، جس رسول کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہم تو امتی ہیں، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنی گفتار کو نرم رکھیں، اور اس کی کتنی ہی ضرورت ہے۔ دوستان مکرم، عزیزان گرامی قدر، انسان اپنے کلام سے، اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے سلیقے سے پہچانا جاتا ہے۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کی چھپی ہوئی قوتیں، چھپی ہوئی عادتیں انسانوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، تب جا کر لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ انسان با اخلاق ہے، کیا انسان برے اخلاق کا مالک ہے۔ اگر وہ انسان سے بری باتیں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ برے اخلاق کا مالک ہے۔ اگر وہ سچی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق باتیں کرتا ہے، حضور کی سیرت کے راگ رابطہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی پیارے اخلاق کا مالک ہے، یہ اخلاق محمدیہ کا مالک ہے، اس کے اخلاق حضور کی سیرت کے عین مطابق ہیں، اس کے اخلاق میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، حضور کی سیرت کو اس نے اپنا رکھا ہے، اس نے بے اخلاقی کا رویہ نہیں اپنا رکھا، بے اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح جب انسان ایک با اخلاق ہوتا ہے تو اس کی اولاد سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کی اولاد کی تربیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اولاد بھی با اخلاق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں با اخلاق اور گفتگو کے جو طریقے ہیں، نرم اخلاق، نرم رویہ کہاں اپنانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف فرما تھے تو صحابہ اکرام بھی آپ کے ارد گرد تھے، صحابہ اکرام بھی آپ کے ارد گرد مجمع بنا کر کھڑے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک عورت چلی آ رہی ہے حضور کی طرف۔ اس عورت کی حالت یہ تھی کہ وہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا، وہ مجنوں قسم کی عورت تھی، اور جب بھی وہ کلام کرتی تھی تو نازیبا الفاظ کہا کرتی تھی، تو سارے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، سبھی لوگوں اسی سے تنگ آ چکے سے اس سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا۔ جب بھی لوگ دیکھتے کہ وہ ہماری طرف آ رہی ہے تو لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ تو دیکھا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عورت کی طرف عورت آ رہی ہے، تو صحابہ اکرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی شخص بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور کی بارگاہ میں بد کلامی کر کے بے ادبی کا مظاہرہ نہ کر بیٹھے۔ اس لیے حضور کے صحابہ چکنے رہتے تھے، بڑا ہی اہتمام کرتے تھے۔ تو حضور کے صحابہ نے دیکھا کہ وہ عورت جس کا ذہنی توازن خراب ہے وہ آ رہی ہے حضور کی طرف، تو صحابہ اکرام نے حضور کے ارد گرد دائرہ بنا لیا تاکہ وہ عورت حضور کی طرف آ نہ پائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت میری طرف آ رہی ہے، تو حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا، اے میرے صحابہ راستہ چھوڑ دو، اس کو میری طرف آنے دو، اس کو میری طرف آنے دو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، وہ اول فول باتیں کرتی ہے، جب وہ بات کرتی ہے سخت لہجے میں کرتی ہے، اور جو منہ میں آتا ہے وہی کہہ دیتی ہے، اگر گالی آتی ہے تو گالی دے دیتی ہے، اگر کوئی اور بات آتی ہے تو اور بات کر دیتی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں جانتا ہوں کوئی بھی شخص اس کی بات نہیں سنتا، اگر میں نہ سنوں گا تو کون سنے گا اس کی بات۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی نرم اور پیار بھرے لہجے سے اس کی بات سنی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں جگہ جگہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے نرم گفتگو اپنانی ہے، نرم لہجہ رکھنا ہے۔ جب بھی اپنے سے سامنے والے سے ہم کلام ہونا ہے تو نرم لہجے سے اپنانا ہے تاکہ اسلام کی تعلیمات سے اس کو بہرہ کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جب ہماری بات سنے وہ یہ کہتا پھرے کہ ان کا اسلام ایسا ہے، ان کی باتیں ہی ایسی ہیں، ان کے نبی کی سیرت ہی ایسی تھی، ہمارے نبی کی سیرت پر حرف نہ آئے، تاکہ ہم ایسا کلام کریں وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کا ہی ہو کر رہ جائے، کسی اور مذہب کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بڑی ہی حضور نے تلقین کی ہے کہ میرے صحابہ، میرے امتیوں، تم نے نرم رویہ اپنانا ہے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری زبان
تمہاری زبان کی وجہ سے، تم اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کی وادی کی طرف چلے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میری آقا نے فرمایا ایک تو تم اپنی زبان کی ضمانت دو کہ اس سے تم گالم گلوچ نہیں کرو گے، بد اخلاقی نہیں پھیلاؤ گے، اس سے تم وہی بات کرو گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، زبان کی حفاظت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عرض کی دوسری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری چیز تمہاری شرمگاہ ہے، اگر تم کہتے ہو زنا سے بچے رہتے ہو، اگر تم اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دیتے ہو کہ ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے، تو تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ زبان کے بارے میں فرمایا۔ ایک دن حضور فرماتے ہیں زبان کو پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ تو کیسے جنت میں داخل ہوتا ہے؟ تو جنت میں ایسے داخل ہوتا ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اسی زبان سے پڑھتا ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب کفر کرتا ہے، کافر جب کفر کرتا ہے اسی زبان کی وجہ سے کرتا ہے، اور جب کفر کرتا ہے تو وہ جہنم کی دہلیز پر چلا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اعضاء ہیں، اعضاء جب انسان صبح کرتا ہے سارے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اے زبان، کان ہو گیا، آنکھ ہو گئی، ناک ہو گیا، بدن ہو گیا، ہاتھ ہو گیا اور پاؤں ہو گئے، سب التجا کرتے ہیں زبان سے، اے زبان اگر آج سارا دن تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم پر عذاب آئے گا۔ دیکھیں نا، سارا دن اگر انسان کی زبان کنٹرول میں رہتی ہے، کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے، وہ زبان تو بول دیتی ہے لیکن زبان کو کچھ نہیں ہوتا، زبان کی وجہ سے دوسرے مار کھاتے ہیں۔ اگر زبان نے ایسا کلمہ زبان سے جاری ہو گیا جو کفر کلمات تھا تو وہ جہنم کی دہلیز میں انسان کا جسم سڑے گا، زبان کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ گالم گلوچ کرتی ہے کہ کسی ایسے انسان کو گالی دیتا ہے، کوئی انسان زبان سے دیتا ہے، تو اگر وہ مارتا ہے، اگر وہ پیٹتا ہے تو اس کی پیٹھ کو پیٹے گا، اگر وہ پیٹتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو پیٹے گا، اس کے سر کو پیٹے گا، زبان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جو زبان ہے نا، یہ سارے فساد کی جڑ ہے، سارے ہی فساد کی جڑ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بھی تم کلام کرتے ہو تمہاری زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو تلوار اور نیزوں کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں، وہ تازیست رہتے ہیں، انسان کی زندگی تک انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہتے ہیں۔ یہ زبان کی، یہ میں نرم گوئی پر کلام کر رہا ہوں کہ زبان جو ہے نا انسان کو پستی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔